حیات ہے کہ انبیاء تک کو قتل کر دیتے تھے۔ آج تھوڑا سا دین پر چل کر ہمیں کوئی ایک ہلکی سی بات کر دیتا ہے، ہم فوراً دوبارہ سے دنیا کی زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو ساتھ لے کے چلنا یہ کوئی منع نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے تقوی کی بات ہوئی، آپ نے حدیث کا مفہوم ہے فرمایا کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ تم باہر چلے جاؤ جنگلوں میں بیابانوں میں، وہاں ایک کٹیا بنا لو، ایک خیمہ گاڑ لو، وہاں پر اذانیں بھی دو، بکریاں پال لو، ان کا دودھ پی لو۔ یہ تقوی کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے سوسائٹی کے اندر رہو۔ اسلام یہ محض چند عبادات کا مذہب نہیں ہے، بلکہ سوشل لائف کے اندر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح پولیٹکس کے اندر، سیاست کے اندر اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح معیشت اکنامکس کے اندر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کو اپنانا یہ محض نماز اور روزے اور اس کی مسجد کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تمام دنیا کے اندر اس بات کو نظر آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی یاد آ جائے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، عرض کی اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کرنے کے بعد مجھے کسی اور عمل کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا معرفت الہی حاصل کرو، اللہ کو جانو، اس کا علم حاصل کرو کہ رب کی کیا ہیبت ہے، اس کی توحید کا تقاضا کیا ہے، اس کی عبادت کا تقاضا کیا ہے۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام سے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کر کے میں تمام چیزوں سے بچ جاؤں۔ آپ نے پھر یہی بات کی، اللہ کو جاننے کا حق ادا کرو، اللہ کے لیے نالج حاصل کرو، توحید کی اہمیت کو سمجھو۔ تیسری دفعہ اس نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام میں آپ سے عمل کے متعلق پوچھ رہا ہوں اور آپ معرفت الہی کے متعلق بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم اللہ کو پہچان لو گے سمجھ لو تمہاری ساری زندگی بہترین عمل پہ آ جائے گی۔ تھوڑا سا اگر ہم بیک جائیں 1400 سال پہلے ایک ایسے معاشرے کو ہم دیکھیں، کیا ان کے اندر کوئی ایک ایسی معاشی کسی قسم کی کوئی خوبی موجود تھی؟ ہر طرح کا معاشرتی انحطاط تھا۔ کیا اللہ کے نبی نے کسی ایک خاص جز کو پکڑا؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چیز کو دیا، فنڈامنٹل تھنگ جس کو بیسکس آف اسلام کہتے ہیں، وہ یہی تھا کہ توحید کے اوپر آ جائے۔ یا معاشر القریش قل لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے قریش کے قبیلوں لا الہ الا اللہ کا ادراک حاصل کر لو، اس کا علم حاصل کر لو، اللہ کی قسم کامیاب بھی ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کی حکومتیں بھی تمہارے ہاتھ کے اندر آ جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اخلاق تقسیم کیے ہیں۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کو بد اخلاق انسان، ہر وقت ناک کے اوپر غصہ، کینہ، حسد، غیبت، دوسروں کی چغلی، صبح و شام حسد کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ غلط قسم کا رویہ اختیار کیے ہوئے اس انسان کی کوئی اہمیت اللہ کے ہاں نہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا نہیں دیتا۔ دنیا تو مومن کو بھی مل جاتی ہے، کافر کو بھی مل جاتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے نام آج اس دنیا کے اندر موجود ہیں، بل گیٹس ہے، فلاں ہے، جن کے پاس دولت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اتنا پیسہ، اتنا سب کچھ، اور ہمارے نزدیک وہی آئیڈیل ہے۔ آج سے کچھ ایسا پیچھے جائیں، لوگوں کا آئیڈیل قارون تھا، فرعون تھا، حامان تھا، شداد تھا۔ لوگ ان کو دیکھتے تھے حسرت کی نگاہوں سے، کاش
ہم بھی ان جیسے ہو جاتے۔ دیکھو کتنا اعلیٰ لباس ہے، کتنی شاندار دولت ہے، اعلیٰ قسم کی سواری ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ کے رسول وقتی دولت پر نہ جائیے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مالوں کو اور ان کی اولادوں کو دیکھ کر آپ کسی قسم کے مخمصے میں مبتلا نہ ہو۔ متاع قلیل، تھوڑا سا سامان، اگر تھوڑا سا میتھمیٹیشین بیٹھے ہوں، ذرا تھوڑا سا ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی کر کے دیکھیں، 50,000 سال کا ایک دن ہو، 60 سال کی زندگی پر ڈیوائڈ کریں، 1.25 منٹ کی زندگی بنتی ہے۔ 1.25 منٹ کی زندگی کے لیے ہم کتنی دگ و دو کرتے ہیں، اور جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں ہمارا کیا اختیار ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس حدیث کی اگلی جو بات ہے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ بات کہہ سکیں کہ فلاں سے اللہ خوش ہے تو اسے دے رہا ہے۔ یعنی دولت یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اس کا یہ دین پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ یقین کریں اس سے بڑھ کے خوش قسمت انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ آخری آیت بیان کر کے اختصار سے کام لیتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو مرد اور عورت اللہ کی اوپر ایمان لاتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، خواہ وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک جیسی بات کی۔ اس میں کوئی کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے کہ یہ مرد کے لیے ہے یا عورت، نہیں، دونوں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی اچھے عمل کرے گا، خواہ مرد ہے یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ حلال رزق ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر ہے، اسلام کی ہدایت ہے۔ اس سے بڑی پاکیزگی کیا ہے؟ قد افلح من تزکیٰ، جو پاکیزہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت ہے ہی انہی لوگوں کے لیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ اطاعت رسول اصل میں اللہ کی محبت کی بنیاد ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مزید موقع دیا، زندگی دی، تو اس پر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔